الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ذکر ہو رہا ہے. اس وقت جو مختلف جنگیں لڑی گئیں ان کا ذکر چل رہا تھا. ان میں سے ایک جنگ جندہ صابور ہے. جب حضرت ابو صبرہ بن رحم ساسانی بستیوں کی فتح سے فارغ ہوئے تو آپ لشکر کے ساتھ آگے بڑھے اور جندہ صابور میں پڑاؤ کیا. جندہ صابور یہ خوزستان کا ایک شہر تھا. بہرحال ان کے ساتھ صبح شام جنگی مارکے ہوتے رہے دشمنوں کے ساتھ، لیکن یہ اپنی جگہ ڈٹے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کی طرف سے کسی نے امان دینے کی پیشکش کر دی. انہوں نے فوراً دشمن جو تھا فصیل میں تھا، جب موقع ملتا تھا حملہ کرتا تھا نکل کے. تو جب پیشکش کی ایک مسلمان نے، کسی سردار نے نہیں، ایک عام مسلمان نے، تو انہوں نے فوراً فصیل کے دروازے کھول دیے. جانور باہر نکل پڑے، بازار کھل گئے اور لوگ ادھر ادھر نظر آنے لگے. مسلمانوں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں امان دے دی ہے اور ہم نے اسے قبول کر لیا. ہم جزیہ دیں گے اور آپ ہماری حفاظت کریں گے. مسلمانوں نے کہا ہم نے تو ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے. پھر مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے سے استفسار کیا کہ تو معلوم ہوا کہ مکنف نامی ایک غلام نے یہ کیا ہے. جب اس کے متعلق حضرت عمر سے استفسار کیا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وفاداری کو بڑی اہمیت دی ہے. تم وفادار نہیں ہو سکتے جب تک اس عہد کو پورا نہ کرو. جو عہد کر لیا، چاہے غلام نے کیا، اس کو پورا کرو. جب تک تم شک میں ہو انہیں مہلت دو اور ان کے ساتھ وفاداری کرو. چنانچہ مسلمانوں نے عہد و پیمان کی تصدیق کی اور واپس لوٹ آئے. یہ مارکہ خوزستان کی فتوحات کا خاتمہ تھا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس طرح کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک حبشی غلام نے ایک قوم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ فلاں فلاں رعایتیں تمہیں دی جائیں گی. جب اسلامی فوج گئی تو اس قوم نے کہا کہ ہم سے تو یہ معاہدہ ہے. فوج کے افسر اعلیٰ نے اس معاہدے کو تسلیم کرنے میں لیت و لال کی. بات حضرت عمر کے پاس گئی. انہوں نے فرمایا کہ مسلمان کی بات جھوٹی نہیں ہونی چاہیے، خواہ غلام ہی کیوں نہ ہو. حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک دشمن فوج گھر گئی اور اس نے سمجھ لیا کہ اب ہماری نجات نہیں ہے. یہ پہلے جو واقعہ بیان ہے اسی کی تفصیل ہے، انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان فرمائی ہے. اسلامی کمانڈر دباؤ سے ہمارا قلعہ فتح کر رہا ہے. اگر اس نے فتح کر لیا تو ہم سے مفتوح ملک والا معاملہ کیا جائے گا. ہر مسلمان مفتوح ہونے اور صلح کرنے میں فرق سمجھتا تھا. مفتوح کے لیے تو عام اسلامی قانون جاری ہوتا تھا اور صلح میں جو بھی وہ لوگ شرط کر لیں یا جتنے زائد حقوق لے سکتے تھے. دوسرا فریق انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے نرم شرائط پر صلح ہو جائے. چنانچہ ایک دن ایک حبشی مسلمان پانی بھر رہا تھا. اس کے پاس جا کر انہوں نے کہا کیوں بھائی اگر صلح ہو جائے تو لڑائی سے اچھی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں اچھی ہے. وہ حبشی غیر تعلیم یافتہ تھا. انہوں نے کہا کہ پھر کیوں نہ اس شرط پر صلح ہو جائے کہ ہم اپنے ملک میں آزادی سے رہیں اور ہمیں کچھ نہ کہا جائے. ہمارے مال ہمارے پاس رہیں اور تمہارے مال تمہارے پاس رہیں. وہ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے. اب اسلامی لشکر آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو تم سے معاہدہ ہو گیا ہے. دشمن نے کہا. وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں نے کہا کہ معاہدہ کہاں ہوا ہے اور کس افسر نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، ہمیں کیا پتہ کہ تمہارے کون افسر ہیں اور کون نہیں. ایک آدمی یہاں پانی بھر رہا تھا، اس سے ہم نے یہ بات کی اور اس نے ہمیں یہ کہہ دیا. مسلمانوں نے کہا دیکھو ایک غلام نکلا تھا
اس سے پوچھو کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ ہاں، اس حبشی غلام سے کہا تو اس نے بتایا کہ ہاں مجھ سے بات ہوئی تھی۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ وہ تو غلام تھا، اسے کس نے فیصلہ کرنے کا اختیار دیا تھا؟ اس پر دشمنوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ کہ یہ تمہارا افسر ہے یا نہیں، ہم اجنبی لوگ ہیں، ہم نے سمجھا کہ یہی تمہارا جرنیل ہے، ہوشیاری دکھائی۔ اس افسر نے کہا کہ میں تو نہیں مان سکتا، لیکن میں یہ واقعہ حضرت عمر کو لکھتا ہوں۔ حضرت عمر کو جب یہ خط ملا تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ کے لیے اعلان کر دو کہ کمانڈر ان چیف کے بغیر کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان زبان دے بیٹھے تو میں اس کو جھوٹا کر دوں۔ اب وہ حبشی جو معاہدہ کر چکا ہے وہ تو میں ماننا پڑے گا۔ ہاں، آئندہ کے لیے اعلان کر دو کہ سوائے کمانڈر ان چیف کے اور کوئی کسی قوم سے معاہدہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر کے جو ایران کو فتح کیا اور کیا وجوہات تھیں، کیوں مجبور ہوئے آپ، ان کا بیان اس طرح ہوا ہے کہ حضرت عمر کی قلبی خواہش تھی کہ اگر عراق اور احواز کے مارکوں پر ہی اس خون ریز جنگ کا خاتمہ ہو جائے تو بہتر ہے، جنگیں کرنے کوئی فائدہ نہیں۔ دشمن حملہ کر رہا ہے، دشمن کو ایک دفعہ ختم کر دیا، ان کی طاقت کو روک دیا، اب یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ آپ نے بار بار اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ کاش ہمارے اور ایرانیوں کے درمیان کوئی ایسی روک ہو کہ نہ وہ ہماری طرف آ سکیں نہ ہم ان کے پاس جا سکیں، مگر ایرانی حکومت کی مسلسل جنگی کارروائیوں نے آپ کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ 17 ہجری میں محاذ جنگ سے مسلمان سرداران لشکر کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت عمر کی خدمت میں۔ حضرت عمر نے اس وفد کے سامنے یہ سوال رکھا کہ مفتوحہ علاقوں میں کیوں بار بار ایسی شکنی اور بغاوت ہو جاتی ہے؟ حضرت عمر نے اس شبے کا اظہار کیا کہ مسلمان مفتوحہ علاقوں کے باشندوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہوں گے، تبھی ہو رہی ہے یہ ایسی شکنی۔ وفد نے اس امر کی تردید کی، مگر نہیں، اس طرح نہیں ہے، اور بتایا کہ ہمارے علم میں تو مسلمان پوری وفاداری اور حسن انتظام سے کام لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا تو پھر اس گڑبڑ کی کیا وجہ ہے؟ باقی ارکان وفد تو اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے، مگر احنف بن قیس بولے کہ امیر المومنین، میں آپ کو اس صورتحال سے مطلع کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں مزید فوجی اقدام کی ممانعت کر دی ہے کہ مزید جنگ نہیں کرنی، اور اس علاقے پر رکے رہنے کی ہدایت کی ہے جو اب تک فتح ہو چکا ہے، مگر ایران کا بادشاہ بھی زندہ موجود ہے، اور جب تک وہ موجود ہے ایرانی ہم سے مقابلہ جاری رکھیں گے، اور یہ کبھی ممکن نہیں کہ ایک ملک میں 2 حکومتیں ہو سکیں، بہر صورت ایک دوسری کو نکال کر رہے گی، یا ایرانی رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نے کسی علاقے کو بھی خود نہیں لیا، بلکہ دشمن کے حملہ آور ہونے کے باعث فتح کیا، ہم نے تو خود کبھی جنگ کی نہیں، اور یہی آپ کا حکم تھا۔ دشمن حملہ کرتا تھا تو مجبوراً جنگ کرنی پڑتی تھی، اور پھر علاقے فتح بھی ہو جاتے تھے۔ بہرحال اس میں یہ بھی واضح ہو گیا ان لوگوں کے لیے بھی، جو مسلمانوں میں سے بھی، ان لوگوں کو جو جنگوں کو بلا وجہ کرنے کے جواز پیش کرتے ہیں، اور اسلام پر اعتراض کرنے والوں کا بھی جواب اس میں آ گیا کہ مسلمان کبھی زمینیں حاصل کرنے کے لیے، ملک فتح کرنے کے لیے جنگیں نہیں کرتے تھے، ان پہ حملے ہوئے تو امن قائم کرنے کے لیے جنگیں کرتے تھے، اور پھر فتوحات بھی ہوتی تھیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ فوجیں جو ہیں ان کے بادشاہ کی طرف سے آتی ہیں، اور ان کا یہ رویہ اس وقت تک آئندہ بھی جاری رہے گا جب تک آپ ہمیں اس امر کی اجازت نہ دیں کہ ہم آگے فوج کشی کر کے اقدام کریں اور بادشاہ کو فارس سے نکال دیں۔ اس صورت میں اہل فارس کی دوبارہ فتح کی امید منقطع ہو سکتی ہے۔
اور بات بھی یہی تھی۔ حضرت عمر نے اس رائے کو صائب قرار دیتے ہوئے یہ سمجھ لیا کہ اب ایران میں مزید پیش قدمی کیے بغیر چارہ نہیں ہے، مجبوری ہے، اس کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا اور مسلمانوں کا خون ہوتا رہے گا، جنگیں ہوتی رہیں گی۔ مگر اس کا عملی فیصلہ پھر بھی حضرت عمر نے 1.5-2 سال کے بعد 21 ہجری میں نہاوند کے معرکے کے بعد کیا، جبکہ ایرانی زبردست طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے تھے اور نہاوند کے مقابلے پر ایک زبردست جنگ ہوئی تھی۔ جنگ نہاوند جو ہے وہ ایران اور عراق میں جو مسلمانوں کی جنگی مہم میں اس کو جنگ نہاوند جو ہے اس کو فتح الفتوح بھی کہتے ہیں۔ ایران اور عراق میں مسلمانوں کی جنگی مہم میں 3 مارکوں کو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے، یعنی قادسیہ کا مارکہ، جلولہ کا مارکہ اور نہاوند کا مارکہ۔ اور نہاوند کی فتح اپنے نتائج کے لحاظ سے اس قدر اہم تھی کہ مسلمانوں میں فتح الفتوح کے نام سے معروف ہو گئی تھی، یعنی تمام فتوحات سے بڑھ کر فتح۔ نہاوند کی یہ جنگ پہلی 2 زبردست شکستوں کے بعد ایرانیوں کی طرف سے ایسے حملے کی آخری کوشش تھی۔ اس مارکے کی تفاصیل یہ ہیں کہ شاہ ایران یزدجرد نے جو اب مرو میں مقیم تھا یا بروایت ابو حنیفہ دیناوری قم میں رہائش پذیر تھا، بڑی سرگرمی سے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کرنا شروع کیا اور اپنے خطوط سے خراسان سے لے کر سندھ تک ملک میں ایک حرکت پیدا کر دی اور ہر طرف سے ایرانی فوج امٹ کر نہاوند میں جمع ہونے لگی۔ نہاوند ایران کا ایک شہر ہے جو کرمان شاہ کے مشرق میں واقع ہے اور صوبہ ہمدان کے دارالحکومت ہمدان سے تقریباً 70 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ نہاوند مکمل طور پر پہاڑوں کے درمیان ایک شہر تھا۔ حضرت سعد نے اس لشکر کی اطلاع حضرت عمر کی خدمت میں ارسال کر دی، مدینہ بھیجی۔ چند روز بعد جب خود حضرت سعد کو حضرت عمر نے ان کے عہدے سے سرپرست کر دیا اور حضرت سعد کو مدینہ جانے کا موقع ملا تو حضرت عمر نے زبانی یہ تمام اطلاعات حضرت سعد نے پھر یہ زبانی اطلاعات حضرت عمر کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت سعد کو معزول کر کے یہ اہم عہدہ دربار خلافت کی طرف سے حضرت عمار بن یاسر کو دیا گیا۔ حضرت عمار کو اس ایرانی جنگی کارروائی کے سلسلہ میں جو اطلاعات ملتی رہیں وہ آپ مدینہ بھجواتے رہے۔ حضرت عمر نے مجلس مشاورت منعقد کی اور ممبر پر کھڑے ہو کر ایک تقریر کی جس میں فرمایا، اے قوم عرب، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے تمہاری تائید کی اور افتراق کے بعد تمہیں متحد کر دیا اور فاقہ کشی کے بعد تمہیں غنی کر دیا، اور جس میدان میں بھی تمہیں دشمن سے مقابلہ کرنا پڑا اس نے تمہیں فتح دی، بس تم نہ کبھی ماندہ ہوئے نہ مغلوب۔ اور اب شیطان نے کچھ لشکر جمع کیے ہیں تاکہ خدا کے نور کو بجھائے، اور یہ عمار بن یاسر کا خط ہے کہ کومس، تبرستان، نمباوند، جرجان، اصبہان، کم، ہمدان، ماہین اور سبزان کے باشندے اپنے بادشاہ کے گرد جمع ہو رہے ہیں تاکہ تمہارے بھائیوں کے مقابلے کے لیے جو کوفہ اور بصرہ میں ہیں نکلیں اور ان کو اپنے وطن سے نکال کر خود تمہارے ملک پر حملہ آور ہوں۔ اے لوگو، اس بارے میں مجھے اپنا مشورہ دو، یہ معاملہ اہم ہے۔ میں نہیں پاتا کہ آپ لوگ زیادہ باتیں کریں اور آپس میں اختلاف رائے رکھیں۔ میں پاتا ہوں کہ آپ مختصراً مجھے مشورہ دیں کہ کیا یہ مناسب ہوگا کہ میں خود اس وقت ایران کو روانہ ہوں اور بصرہ اور کوفہ کے درمیان کسی مناسب مقام پر قیام کر کے اپنے لشکر کا مددگار ہوں، اور اگر خدا کے فضل سے اس مارکے میں فتح ہو جائے تو اپنے لشکر کو دشمن کے علاقے میں مزید پیش قدمی کے لیے روانہ کروں۔ حضرت عمر کی تقریر کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور تشہد کے بعد بولے کہ اے امیر المومنین، امور مملکت نے آپ کو دانشمند بنا دیا ہے اور تجارب نے آپ کو ہوشیار بنا دیا ہے۔ آپ جو چاہیں کیجئے اور جو آپ کی اپنی رائے ہے اس پر عمل کیجئے۔
ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہمیں بلائیں، ہم آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے، ہمیں بھیجیں، ہم روانہ ہو جائیں گے، آپ ہمیں ساتھ لے جانا چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ خود ہی اس امر کا فیصلہ کیجئے کیونکہ آپ باخبر اور تجربہ کار ہیں۔ طلحہ یہ کہہ کر بیٹھ گئے، مگر حضرت عمر مشورہ لینا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کچھ کہو، کیونکہ آج کا موقع ایسا ہے جس کے نتائج دیر پا ہیں۔ اس پر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے امیر المومنین، میری رائے یہ ہے کہ آپ شام اور یمن میں یہ احکامات بھیج دیں کہ وہاں کی اسلامی افواج ایران کی طرف روانہ ہوں۔ اسی طرح بصرہ کی افواج کو احکام بھیج دیں کہ وہاں سے بھی فوجیں روانہ ہو جائیں، اور آپ خود یہاں سے حجاز کی افواج کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوں۔ اس صورت میں وہ جو دشمن کی کثرت تعداد کے خطرے کا احساس آپ کو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ یہ موقع واقعی ایسا ہے جس کے نتائج دیر پا ہوں گے، اس لیے آپ کی اس میں خود اپنی رائے اور اپنے رفقائے کار کے ساتھ موجودگی ضروری ہے، یعنی خود جانا چاہیے فرنٹ لائن پہ۔ حضرت عثمان کی تجویز مجلس کے اکثر لوگوں کو پسند آئی اور مسلمان ہر طرف سے بولے کہ یہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے مزید مشورہ طلب کیا، اس کو بھی مانا نہیں حضرت عمر نے، انہوں نے فرمایا کہ مزید مشورہ دو۔ پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے، ایک لمبی تقریر کی جس میں فرمایا، امیر المومنین، اگر آپ نے شام کی افواج کو وہاں سے ہٹ جانے کا حکم دیا تو وہاں رومی حکومت کا قبضہ ہو جائے گا، اور اگر یمن سے اسلامی افواج ہٹائیں تو حبشہ کی حکومت وہاں قبضہ کر لے گی۔ اگر آپ خود یہاں سے روانہ ہوئے تو ملک کے گوشے گوشے سے مسلمان آپ کا نام سن کر آپ کی معیت کے لیے امٹ پڑیں گے، اور جس طرح خطرے کا مقابلے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اس سے زیادہ خطرہ ملک خالی ہو جانے کی وجہ سے خود یہاں پیدا ہو جائے گا۔ آپ بصرہ یہ حکم بھیجیے۔ اس کے بجائے تجویز یہ دی حضرت علی نے کہ بصرہ یہ حکم بھیجیں کہ کل فوج کے 3 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ تو اسلامی آبادی میں مکانوں و اطراف کی حفاظت کے لیے چھوڑا جائے، ایک حصہ ان مفتوحہ علاقوں میں مقرر کر دیا جائے جن سے صلح ہو چکی ہے، تاکہ جنگ کے وقت وہاں کے لوگ ایس شکنی کر کے بغاوت نہ کر بیٹھیں، اور ایک حصہ مسلمانوں کے لیے کوفہ والوں کی امداد کے لیے روانہ کر دیا جائے۔ اسی طرح کوفہ والوں کو لکھ دیں کہ ایک حصہ فوج کا وہیں مقیم رہے اور 2 حصے دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوں، اور اسی طرح شام کی فوج کو حکم بھیج دیں کہ 2 حصے فوج شام میں مقیم رہے اور ایک حصہ ایران روانہ کر دی جائے، اور اس قسم کے احکام عمان اور ملک کے دوسرے علاقوں اور شہروں کے نام صادر کر دیے جائیں۔ آپ کا خود محاذ جنگ پر جانا اس لیے مناسب نہیں کہ آپ کی پوزیشن تو اس لڑی کی سی ہے جس میں موتی پروئے ہوتے ہیں، اگر لڑی کھل جائے تو موتی بکھر جائیں گے اور پھر کبھی اکٹھے نہ ہوں گے، اور پھر اگر ایرانیوں کو یہ معلوم ہوا کہ خود حاکم عرب محاذ جنگ پر آیا ہے تو وہ اپنی پوری طاقت صرف کریں گے اور اپنا پورا زور لگا کر مقابلہ کے لیے آئیں گے۔ اور یہ جو آپ نے دشمن کی افواج کی نقل و حرکت کا ذکر کیا ہے، تو خدا تعالیٰ آپ کی نقل و حرکت کے مقابلے میں دشمن کی نقل و حرکت کو سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے، اور وہ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کو بدل ڈالنے کی بہت قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے دشمن کی تعداد کی زیادتی کا ذکر کیا ہے، تو ماضی میں ہماری روایات کثرت تعداد کے بل پر لڑائی کرنا نہیں، بلکہ ہماری جنگ خدائی امداد کے بھروسے پر ہوتی ہے، اور ہمارے معاملے میں فتح و شکست فوج کی کثرت و قلت پر نہیں۔ یہ تو خدا کا دین ہے جس کو خدا نے غالب کیا ہے، اور اس کا لشکر ہے جس کی اس نے مدد کی، اور ملائکہ کے ذریعے ان کی وہ تائید کی کہ اس نے یہ مقام کہ اس سے یہ مقام حاصل ہو گیا ہے۔ ہم سے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی مدد کرے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اگر میں خود روانہ ہوا تو ادھر مسلمان تمام اطراف و اکناف سے ٹوٹ پڑیں گے، اور ادھر خود ایرانی پورے زور سے اپنے ساتھیوں کی امداد کے لیے نکلیں گے اور یہ کہیں گے کہ عرب کا سب سے بڑا حاکم خود میدان جنگ میں نکلا ہے، اگر اس مارکے میں ہم نے جیت لیا تو گویا سارے عرب کو مار لیا، اس وجہ سے میرا جانا مناسب نہیں، آپ لوگ مشورہ دیں
یعنی کہ دشمن یہ کہے گا کہ اگر ہم نے جیت لیا تو سارے عرب پہ قبضہ ہو گیا ہمارا، اس وجہ سے میرا جانا مناسب نہیں، آپ لوگ مشورہ دیں کہ کس شخص کو لشکر کمانڈر بنایا جائے، مگر ایسے شخص کا نام لیا جائے جو عراق کی جنگوں میں شریک ہو کر تجربہ حاصل کر چکا ہو۔ لوگوں نے کہا حضرت عمر کو کہ حضور خود ہی اہل عراق اور وہاں کے لشکر کے متعلق زیادہ علم رکھتے ہیں، وہ لوگ آپ کے پاس وفد بن کر آتے رہے ہیں، آپ کو انہیں پرکھنے اور ان سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ حضرت عمر کی تیز نگاہ نے حضرت نعمان بن مقرن کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابہ میں سے تھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت نعمان مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ حضرت عمر تشریف لائے اور انہیں دیکھ کر ان کے پاس جا بیٹھے۔ نعمان نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے انہیں فرمایا کہ میں تمہیں ایک عہدے پر مأمور کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نعمان بولے اگر کوئی فوجی عہدہ ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن اگر ٹیکس جمع کرنے کا کام ہے تو وہ مجھے پسند نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، فوجی عہدہ ہے۔ لیکن جو بات حقائق سے زیادہ قریب لگتی ہے اور یہ روایت یہ ہے، وہ طبری کی ہے کہ نہاوند کے محاذ پر حضرت نعمان بن مقرن کو مقرر کرنے کے بارے میں جو طبری میں لکھا ہے، جیسا کہ میں نے کہا، وہ یہ ہے، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نہاوند کے واقعات میں یہ بھی مذکور ہے کہ نعمان بن مقرن کسکر پر عامل مقرر تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ سعد بن ابی وقاص نے مجھے خراج کی وصولی پر لگایا ہوا ہے، جبکہ مجھے جہاد پسند ہے اور اس کی خواہش و رغبت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص کو لکھا کہ نعمان نے مجھے لکھا ہے کہ آپ نے اسے خراج کی وصولی پر لگایا ہوا ہے، جبکہ اسے یہ کام ناپسند اور جہاد میں رغبت ہے، اس لیے انہیں نہاوند میں اہم ترین محاذ پر بھیج دیں۔ اگر یہ اہم کمان حضرت نعمان بن مقرن کے سپرد ہوئی اور وہ دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عمر نے جب وہ غالباً کوفہ میں تھے انہیں یہ خط لکھا۔ یہ خط بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ وہ مدینہ میں نہیں تھے بلکہ کوفے میں تھے۔ تو اس وقت یہ خط لکھا اور خط اس طرح شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعمان بن مقرن کے نام، سلام علیک۔ پھر تعریف فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایرانیوں کا ایک زبردست لشکر شہر نہاوند میں تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہوا ہے۔ میرا یہ خط جب تمہیں ملے تو خدا تعالیٰ کے حکم اور اس کی تائید و نصرت کے ساتھ اپنے ساتھی مسلمانوں کو لے کر روانہ ہو جاؤ، مگر انہیں ایسے خشک علاقے میں نہ لے جانا جہاں چلنا مشکل ہو، ان کے حقوق ادا کرنے میں کمی نہ کرنا، مبادا وہ ناشکر گزار بنے، اور نہ ہی کسی دلدل کے علاقے میں لے جانا، کیونکہ ایک مسلمان مجھے 1,00,000 دینار سے زیادہ محبوب ہے۔ والسلام علیکم۔ اس حکم کی تعمیل میں حضرت نعمان دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کی معیت میں بعض ممتاز اور بہادر مسلمان مثلاً حذیفہ بن یمان ابن عمر، جریر بن عبداللہ بجلی، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن مادی کرب، طلحہ بن خویلد اسدی اور قیس بن مکشو مراد بھی تھے۔ حضرت عمر نے ہدایت کی تھی کہ اگر نعمان بن مقرن شہید ہو جائیں تو امیر حذیفہ بن یمان ہوں گے، ان کے بعد جریر بن عبداللہ بجلی، ان کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ، اور ان کی شہادت پر اشس بن قیس، عمر بن مادی کرب اور طلحہ بن خویلد کے بارے میں نعمان کو حضرت عمر نے یہ لکھا کہ عمر بن مادی کرب اور طلحہ بن خویلد دونوں تمہارے ساتھ ہیں، یہ دونوں عرب کے شاہ سوار ہیں، ان سے جنگی امور میں مشورہ لیتے رہنا، مگر ان کو کسی کام میں افسر نہ بنانا۔ بہرحال اسلامی لشکر روانہ ہوا۔ حضرت نعمان نے جاسوسوں کے ذریعے معلوم کر لیا تھا کہ نہاوند تک راستہ صاف ہے جہاں دشمن کا لشکر جمع تھا۔ قبل ازیں یہ اطلاع ملی تھیں، ان سے معلوم ہوتا تھا
کہ دشمن بہت بڑی تعداد میں جمع ہو رہا ہے۔ مورخین نے اس لشکر کی تعداد 60,000 اور 1,00,000 بھی لکھی ہے، مگر بخاری کی جو روایت ہے وہ کہتی اس کے مطابق یہ تعداد 40,000 تھی، یعنی جو پہلے 60,000 یا لاکھ ہیں یہ مبالغہ ہے۔ بخاری کے مطابق تو دشمن کی تعداد 40,000 تھی۔ دشمن نے چاہا کہ کسی شخص کو گفتگو کے لیے بھیجا جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ تشریف لے گئے۔ ایرانیوں نے بڑی شان و شوکت سے مجلس منعقد کی۔ ایرانی سپہ سالار سر پر تاج پہنے سنہری تخت پر متمکن تھا۔ درباری ایسے ہتھیار لگائے بیٹھے تھے کہ دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ مترجم موجود تھا۔ ایرانی سپہ سالار نے وہی پرانی کہانی دہرائی، اہل عرب کی زندگی کے ہر پہلو کے لحاظ سے رذیل حالت کا ذکر کیا، اور کہا کہ میں اپنے سرداروں کو جو میرے گرد بیٹھے ہیں اس لیے تم لوگوں کو ختم کر دینے کا حکم نہیں دیتا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گندے اجسام سے ان کے تیر ناپاک ہوں، نعوذ باللہ۔ اگر اب بھی تم واپس چلے جاؤ تو ہم تمہیں چھوڑے دیتے ہیں، ورنہ پھر میدان جنگ میں تمہاری لاشیں نظر آئیں گی۔ دشمن کی ان مضحکہ خیز دھمکیوں سے کیا ہوتا تھا؟ حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ اب وہ زمانہ گیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ سفارت ناکام ہوئی بہرحال، اور دونوں لشکر مارکہ رائی کے لیے تیار ہوئے۔ اسلامی لشکر کے مقدمے پر نعیم بن مقرن مقرر تھے۔ بازوؤں کی کمان حذیفہ بن جمان اور سوید بن مقرن کے ہاتھ میں تھی۔ مجردہ کے افسر قعقاع بن عمر تھے۔ مجردہ گھوڑ سواروں کی جو فرنٹ لائن کے گھوڑ سواروں کا رسالہ ہے اس کو کہتے ہیں، اور لشکر کا پچھلا حصہ مجاشے کی سرکردگی میں تھا۔ جھڑپیں شروع ہو گئیں، مگر میدان جنگ کی صورتحال مسلمانوں کے لیے سخت ضرر رساں تھی، کیونکہ دشمن خندقوں، قلعوں اور مکانوں کی وجہ سے محفوظ تھا۔ مسلمان کھلے میدان میں تھے۔ دشمن جب اپنے لیے مناسب دیکھتا اچانک باہر نکل کر حملہ کر دیتا اور پھر واپس اپنے محفوظ مقامات میں داخل ہو جاتا۔ اسلحے کے لحاظ سے دشمن کی یہ حالت تھی کہ ایک راوی کا بیان ہے کہ میں نے انہیں ایک جگہ گزرتے دیکھا، ایسے معلوم ہوتا تھا گویا لوہے کے پہاڑ ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر اسلامی لشکر کے سپہ سالار نعمان بن مقرن نے ایک مشورے کی مجلس منعقد کی، جس میں لشکر کے تجربہ کار اور باتدبیر لوگوں کو بلوایا اور ان کو مخاطب ہو کر بولے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح دشمن اپنے قلعوں، خندقوں اور عمارتوں کی وجہ سے محفوظ بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس کی مرضی ہوتی ہے باہر نکلتا ہے، اور مسلمان اس وقت اس سے لڑائی نہیں کر سکتے جب تک خود اس کی مرضی باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی نہ ہو۔ ادھر دشمن کو امدادی کمک بھی مسلسل مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اس صورتحال سے کس مشکل میں مبتلا ہیں۔ اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ دیر کیے بغیر ہم دشمن کو کھلے میدان میں آ کر مقابلہ کے لیے مجبور کر دیں۔ سپہ سالار کی اس بات کو سن کر اس مجلس میں سب سے عمر رسیدہ شخص عمر بن سبئی بولے، وہ قلعوں میں محصور رہیں اور محاصرہ معصور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن قلعوں میں محصور ہے اور محاصرہ لمبا ہو رہا ہے، اور یہ امر اسلامی لشکر کی نسبت دشمن پر زیادہ گراں اور تکلیف دہ ہے، اس لیے آپ اس طرح چلنے دیجئے اور محاصرہ لمبا کرتے چلے جائیں۔ ہاں، ان میں جو لڑنے نکلتے ہیں ان سے مقابلہ جاری رکھا جائے۔ مگر عمر بن سبئی کی یہ تجویز مجلس نے منظور نہ کی۔ اس کے بعد عمر بن مادی کرب نے کہا، گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں، پوری طاقت سے آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ کیا جائے۔ مگر یہ تجویز بھی رد کر دی گئی۔ تجربہ کاروں نے یہ اعتراض کیا کہ آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی صورت میں ہمیں انسانوں سے مقابلہ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ دیواروں سے ٹکر لینی پڑتی ہے۔ یہ دیواریں ہمارے خلاف دشمن کی مدد دیتی ہیں، یعنی قلعے میں بند ہیں، دشمن تو نہیں سامنے۔ اس پر طلحہ کھڑے ہوئے اور بولے، میرے نزدیک ان دونوں صاحبوں کی رائے درست نہیں ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا رسالہ دشمن کی طرف بھیجا جائے جو قریب جا کر تیر اندازی کر کے کچھ لڑائی بھڑکانے کی صورت پیدا کرے۔ اس رسالے کے مقابلے کے لیے دشمن باہر نکلے گا اور ہمارے رسالے کا مقابلہ کرے گا۔
اس صورت میں ہمارا رسالہ پیچھے ہٹنا شروع کر دے اور یہ ظاہر کرے گویا وہ شکست کھا کر بھاگ رہا ہے۔ امید ہے کہ دشمن فتح کی تمام میں باہر نکلے گا، اور جب وہ باہر کھلے میدان میں آ جائے تو ہم اس سے اچھی طرح نمٹ لیں گے۔ حضرت نعمان نے یہ تجویز منظور کر لی اور اسے حضرت قعقاع کے سپرد کیا کہ اس تجویز کو عملی جامہ پہنائیں۔ انہوں نے طلحہ کی تجویز پر عمل کیا اور بعینہ ہی ویسا ہی ظہور میں آیا جو طلحہ کا خیال تھا۔ قعقاع آہستہ آہستہ شکست کھا کر ہٹتے چلے گئے اور دشمن کا لشکر فتح کے نشے میں بڑھتا چلا آیا، حتیٰ کہ سب اپنے قلعوں سے باہر نکل آئے اور صرف دروازوں پر مقرر کردہ پہرا دینے والے سپاہی اپنے محفوظ مقامات میں اندر رہ گئے۔ دشمن کی فوج اپنی مستحکم پوزیشنوں سے باہر آ کر بڑھتے بڑھتے اصل اسلامی لشکر سے اس قدر قریب آ گئی کہ اس کے تیروں سے بعض مسلمان زخمی ہو گئے، مگر حضرت نعمان نے ابھی عام مقابلے کی اجازت نہ دی تھی۔ حضرت نعمان عاشق رسول تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ اگر صبح جنگ شروع نہ ہو تو پھر زوال کے بعد لڑائی کا اقدام فرماتے، جبکہ گرمی کی شدت نہ رہتی اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتیں۔ بعض مسلمان مقابلے کے لیے بے قرار تھے اور دشمن کے تیروں سے کچھ لوگوں کے زخمی ہو جانے سے یہ جوش اور بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ سردار لشکر کی خدمت میں جا کر اجازت مانگتے اور آپ کہتے کہ ذرا اور انتظار کرو، یعنی کمانڈر نے ان کو کہا اور انتظار کرو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ بے قرار ہو کر بولے، میں ہوتا تو مقابلے کی اجازت دے دیتا۔ نعمان نے جواب دیا، ذرا دیر اور صبر کرو، بے شک آپ جب امیر ہوتے تو عمدہ انتظام کرتے تھے، جب امیر ہوتے تھے تو عمدہ انتظام کرتے تھے، مگر آج بھی خدا ہمیں اور آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ جو چیز آپ جلدی کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس کو تحمل سے کام لے کر حاصل کرنے کی امید ہے۔ جب دوپہر ڈھلنے کو تھی تو حضرت نعمان گھوڑے پر سوار ہوئے اور سارے لشکر کا چکر لگایا اور ہر جھنڈے کے پاس کھڑے ہو کر نہایت پرجوش تقریر کی اور نہایت دردناک الفاظ میں اپنی شہادت کے لیے دعا کی، جس کو سن کر لوگ رونے لگے۔ اس کے بعد آپ نے ہدایت کی کہ میں 3 مرتبہ تکبیر کہوں گا اور ساتھ ہی جھنڈا ہلاؤں گا۔ پہلی مرتبہ ہر شخص مستعد ہو جائے، دوسری دفعہ ہتھیار تول لے، یعنی ہتھیاروں کو تیار رکھے اور دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے، اور تیسری مرتبہ تکبیر کہنے اور جھنڈا ہلانے کے ساتھ ہی میں دشمن کی صفوں پر جا پڑوں گا۔ تم میں سے ہر شخص اپنے مقابل کی صفوں پر حملہ کر دینا۔ اس کے بعد دعا کی کہ اے خدا اپنے دین کو عزت دے، اپنے بندوں کی نصرت فرما، اور اس کے بدلے میں نعمان کو پہلا شہید ہونے کی توفیق عطا کر۔ کمانڈر نے یہ دعا کی۔ حضرت نعمان نے تیسری بار تکبیر کہی تھی کہ مسلمان دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے۔ راوی کہتا ہے کہ جوش کا یہ عالم تھا کہ کسی ایک کے متعلق بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مرے یا فتح حاصل کیے بغیر واپس جانے کا خیال بھی رکھتا ہو۔ نعمان جھنڈا لیے خود اس تیزی سے دشمن پر لپکے کہ دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جھنڈا نہیں بلکہ کوئی عقاب جھپٹا مار رہا ہے۔ غرض مسلمان تلواریں لے کر یکجائی طور پر حملہ آور ہوئے، مگر دشمن کی صفیں بھی اس ریلے کے سامنے جمی ہوئی تھیں۔ لوہے کے لوہے سے ٹکرانے سے سخت شور ہو رہا تھا۔ زمین پر خون بہنے کی وجہ سے مسلمان شاہ سواروں کے گھوڑے پھسلنے لگے۔ حضرت نعمان جنگ میں زخمی ہو گئے تھے، آپ کا گھوڑا بھی پھسلا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ آپ اپنی سفید قبا اور ٹوپی کی وجہ سے نمایاں طور پر نظر آتے تھے۔ آپ کے بھائی نعیم بن مقرن نے جب آپ کو گرتے دیکھا تو کمال ہوشیاری سے جھنڈا گرنے سے قبل ہی اٹھا لیا اور حضرت نعمان کو کپڑے سے ڈھانک دیا اور جھنڈا لے کر حذیفہ بن یمان کے پاس آئے جو حضرت نعمان کے جانشین تھے۔ حضرت حذیفہ نعیم بن مقرن کو لے کر اس مقام پر آ گئے جہاں نعمان تھے، اور اس جگہ جھنڈا بلند کر دیا گیا اور حضرت مغیرہ کے مشورے کے مطابق لڑائی کا نتیجہ نکلنے تک حضرت نعمان کی وفات کو مخفی رکھا گیا۔ اخبار الطوال میں لکھا ہے کہ حضرت نعمان بن مقرن جب زخمی ہو کر گرے تو ان کے بھائی انہیں اٹھا کر خیمہ میں لے گئے اور ان کا لباس خود پہن لیا اور ان کی تلوار لے کر ان کے گھوڑے پر سوار ہو گئے، اور اکثر لوگوں کو یہی غلط فہمی رہی کہ یہ حضرت نعمان ہیں۔
تبری نے لکھا ہے نہایت نازک مرحلے پر امیر کے حکم کی اطاعت کی عمدہ مثال لکھی ہے۔ تبری کے مورخ نے لکھا ہے کہ ایسا نازک مرحلہ تھا تو امیر کے حکم کی یہ بہت عمدہ مثال ہے۔ حضرت نعمان نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر نعمان بھی قتل ہو جائے تو کوئی شخص لڑائی چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ دشمن سے مقابلہ جاری رکھے۔ ماکل کہتے ہیں کہ جب حضرت نعمان گرے تو میں آپ کے پاس آیا کہ مجھے آپ کا حکم یاد آیا اور میں واپس چلا گیا اور لڑائی شروع کر دی۔ بہرحال لڑائی دن بھر بڑے زور سے جاری رہی، مگر رات ہوتے ہی دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور ایرانیوں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ماکل کہتے ہیں کہ فتح کے بعد میں حضرت نعمان کے پاس آیا، ان میں رمق باقی تھی۔ میں نے ان کا چہرہ، تھوڑی سی سانس لے رہے تھے، میں نے ان کا چہرہ اپنی چھاگل سے دھویا۔ آپ نے میرا نام پوچھا اور دریافت کیا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ میں نے کہا آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کی بشارت ہو۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، عمر کو اطلاع کر دو۔ حضرت عمر نہایت شدت سے لڑائی کے نتیجے کے منتظر تھے۔ جس رات لڑائی کی توقع تھی وہ رات حضرت عمر نے نہایت بے چینی سے جاگ کر گزاری، اور اس تکلیف سے، کہتے ہیں راوی، اس تکلیف سے دعا میں مصروف رہے کہ معلوم ہوتا کہ کوئی حاملہ عورت تکلیف میں ہے۔ قاصد فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچا۔ حضرت عمر نے الحمدللہ کہا اور نعمان کی خیریت پوچھی۔ قاصد نے ان کی وفات کی خبر سنائی تو حضرت عمر کو سخت صدمہ ہوا اور سر پر ہاتھ رکھ کر روتے رہے۔ قاصد نے دوسرے شہداء کے نام سنائے اور کہا کہ امیر المومنین، اور بھی بہت سے مسلمان شہید ہوئے ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے۔ حضرت عمر روتے ہوئے بولے، عمر انہیں نہیں جانتا تو انہیں اس کا کوئی نقصان نہیں، خدا تو انہیں جانتا ہے۔ وہ مسلمانوں میں غیر معروف ہیں مگر خدا نے ان کو شہادت دے کر معزز کر دی ہے۔ اللہ ان کو پہچانتا ہے، عمر کے پہچاننے سے انہیں کیا غرض۔ مارکے کے بعد مسلمانوں نے ہمدان تک دشمن کا تعاقب کیا۔ یہ دیکھ کر ایرانی سردار خسرو شنوم نے ہمدان اور دستوی کے شہروں کی طرف سے اس ضمانت پر مصالحت کر لی کہ ان شہروں سے مسلمانوں پر حملہ نہیں ہوگا۔ اسلامی لشکر نے شہر نہاوند پر قبضہ کر لیا۔ نہاوند کی فتح اپنے نتائج کے لحاظ سے بہت اہم تھی۔ اس کے بعد ایرانیوں کو ایک جگہ مجتمع ہو کر مقابلہ کرنے کا موقع نہیں ملا اور مسلمان اس شخص کو فتح الفتوح کے نام سے یاد کرنے لگے۔ ایران پر عام لشکر کشی کی تجویز بھی ہوئی۔ کس طرح ہوئی؟ لکھا ہے کہ وہ اخلاقی اور قانونی نقطہ نظر سے مسلمان اس امر کے بالکل مجاز تھے کہ مملکت کی جارحانہ طاقت کو پوری طرح توڑ کر دم لیں، کیونکہ دشمن بار بار حملہ کر رہا تھا۔ حضرت عمر کا درد مند دل ہر مرحلے پر مزید خون ریزی سے متنفر تھا، لیکن حضرت عمر کو یہ چیز پسند نہیں تھی، اور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خادم کی قلبی خواہش تھی کہ ایرانی سلطنت سرحدی علاقوں پر ہی شکست کھا کر مزید فوجی کارروائیاں بند کر دے اور یہ جنگ و جدال کا سلسلہ بند ہو جائے۔ حضرت عمر نے نہ صرف اس خواہش کا متعدد مرتبہ اظہار کیا بلکہ ایران و عراق کی افواج کو خود بخود کسی پیش قدمی سے کلیتاً منع کر دیا تھا، مگر دشمن کی مزید فوجی کارروائیوں اور مفتوحہ علاقوں میں بار بار بغاوت کرا دینے کے سبب سے آپ کی خواہش پوری نہ ہو سکی، اور محاذ جنگ سے آمدہ اہل الرائے کے ایک وفد سے گفتگو کر کے آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ مزید فوجی اقدام کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ 17 ہجری کی بات ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایک لمبے عرصے تک آپ نے افواج کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی، مگر اب حالات، جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے، مزید صبر کی اجازت نہ دیتے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا کہ یزدجرد متواتر ہر سال فوج بھیج کر جنگ کی آگ بھڑکانے کا موجب بن رہا ہے۔ لوگوں نے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب تک وہ اپنی سلطنت میں موجود ہے اس رویے میں تبدیلی نہیں کرے گا، اور اب نہاوند کے مارکے نے اس رائے کو اور بھی مضبوط کر دیا تھا۔ ان حالات سے مجبور ہو کر حضرت عمر نے مارکہ نہاوند 21 ہجری کے بعد فوجی پیش قدمی کی اجازت دے دی تھی، اور کل ایران کی فتح کے لیے پلان بنا کر کوفہ روانہ کی، جو ان جنگی سرگرمیوں کے لیے چھاؤنی کی حیثیت رکھتا تھا۔
حضرت عمر نے ایران کے مختلف علاقوں کے لیے مختلف سپہ سالار مقرر کیے اور مدینہ سے ان کے لیے جھنڈے بھجوائے، خود جھنڈے بنوا کر بھجوائے۔ خراسان کا جھنڈا عامر بن قیس کو، استخر کا جھنڈا عثمان بن ابو عاص کو، اردشیر اور صابور کا جھنڈا مجاشع بن مسعود کو، اور فسا اور دارا بجرد کا ساریہ بن زنیم کو، سجستان کا عاصم بن عمر کو، مکران کا حکم بن عمر کو بھیجا، اور کرمان کا جھنڈا سہیل بن عدی کو دیا۔ آذر بھائی جان کی فتح کے لیے عتبہ بن فرقد اور بکیر بن عبداللہ کو جھنڈے بھیجے اور حکم دیا کہ ایک آذر بھائی جان پر حلوان سے دائیں طرف سے حملہ کرے اور دوسرا بائیں طرف سے موصل کی طرف سے حملہ آور ہو۔ اصفہان کی مہم کا جھنڈا عبداللہ بن عبداللہ کو عنایت ہوا۔ اصفہان کی فتح کے بارے میں لکھا ہے کہ اصفہان کی مہم عبداللہ بن عبداللہ کے سپرد ہوئی۔ وہ نہامند میں تھے کہ حضرت عمر کا خط ملا کہ اصفہان کی طرف روانہ ہوں اور ہراول دستوں کا کمانڈر عبداللہ بن ورقا ریاحی کو بنائیں۔ بازوؤں کی کمان عبداللہ بن ورقا اسدی کو اور اسما بن عبداللہ کے سپرد کریں۔ عبداللہ روانہ ہوئے۔ شہر کے مضافات میں اصفہان والوں کے ایک لشکر سے مقابلہ ہوا جو ایرانی سپہ سالار استندار کی سرکردگی میں تھا۔ دشمن کے ہر اول کا افسر، جو پہلا دستہ تھا اس کا افسر ایک تجربہ کار بوڑھا شہر بن براز جازویہ تھا۔ اس نے اپنے دستوں کو لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ شدید جنگ ہوئی۔ جازویہ نے مبارزہ طلبی کی۔ عبداللہ بن ورقا نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سخت لڑائی کے بعد دشمن شکست کھا کر بھاگ گیا اور سپہ سالار استندار نے عبداللہ بن عبداللہ سے مصالحت کر لی۔ اسلامی لشکر خاص اصفہان کی طرف بڑھا جو کہ جے کے نام سے موسوم تھا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ایک روز شہر کا حاکم فازوس فان باہر نکلا اور عبداللہ بن عبداللہ اسلامی امیر لشکر کو کہا کہ ہماری افواج کی لڑائی سے بہتر ہے کہ ہم تم آپس میں لڑیں۔ جو اپنے حریف پر غالب ہو گیا وہ فاتح سمجھا جائے گا۔ عبداللہ نے یہ تجویز منظور کر لی اور کہا کہ پہلے تم حملہ کرو گے یا میں؟ فازوس فان نے پہلے حملہ کیا۔ عبداللہ اس کے سامنے جمے رہے اور دشمن کی ضرب سے صرف ان کے گھوڑے کی زین کٹ گئی۔ عبداللہ گھوڑے کی ننگی پشت پر جم کر بیٹھ گئے اور وار کرنے سے پہلے اس کو مخاطب کیا، اب ٹھہرے رہنا۔ فازوس فان بولا کہ آپ کامل اور عقل مند اور بہادر انسان ہیں، میں آپ سے مصالحت کر کے شہر آپ کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ صلح ہو گئی اور مسلمان شہر پر قابض ہو گئے۔ تبری سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتح 21 ہجری میں ہوئی۔ مورخ بلازری نے اس معرکے میں شریک ہونے والے اسلامی لشکر کی امارت پر عبداللہ کے بجائے عبداللہ بن بدیل بن ورقا خزائی کا نام لیا ہے، مگر مورخ تبری نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے عبداللہ بن ورقا اسدی کو جو اس معرکے میں شریک تھا اور ایک بازو کے کمانڈر تھے عبداللہ بن بدیل بن ورقا سے مخلوط کر دیا ہے، حالانکہ عبداللہ بن بدیل حضرت عمر کے زمانے میں کم عمر تھے اور صفین کی جنگ میں جب وہ قتل ہوئے ان کی عمر صرف 24 سال تھی۔ ہمدان کی بغاوت اور دوبارہ فتح۔ نہامند کے بعد مسلمانوں نے ہمدان بھی فتح کر لیا تھا، تاہم ہمدان والوں نے صلح کے معاہدے کو توڑ دیا اور آذربائیجان سے بھی فوجی مدد حاصل کر کے لشکر تیار کر لیا۔ حضرت عمر نے نعیم بن مقرن کو 12,000 کے لشکر کے ساتھ وہاں جانے کو ہدایت فرمائی۔ ایک سخت مارکے کے بعد مسلمانوں نے شہر فتح کر لیا۔ حضرت عمر کو اس مارکے کے نتیجے کی خاص فکر تھی۔ قاصد فتح کی خوشخبری لایا۔ حضرت عمر نے اس کے ذریعے نعیم بن مقرن کو حکم بھیجا کہ ہمدان میں کسی کو اپنا قائم مقام بنا کر خود رے کی طرف بڑھیں اور وہاں جو لشکر ہے اس کو شکست دے کر رے میں ہی قیام کریں، کیونکہ اس شہر کو اس تمام علاقے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ باہر یہ ذکر ابھی اور دوسری جنگوں کا بھی ہے جو فتوحات ہوئی حضرت عمر کے زمانے میں، ان کا ذکر چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ یہ ذکر ہوگا۔
اس وقت میں بعض مرحومین کا بھی ذکر کروں گا اور ان کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا جمعہ کی نماز کے بعد۔ ان کا پہلا جو ہے وہ محمد دیانتونو صاحب انڈونیشیا کے ہیں، جو 15 جولائی میں 44 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی اہلیہ نے لکھا کہ مرحوم ایک غیر احمدی خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کو بچپن سے مسجد جانے کا شوق تھا اور وہ دوسرے بچوں سے الگ تھلگ تھے۔ دیر دیر تک مسجد میں رہنا، اسلام کی تعلیم سیکھنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا انہیں پسند تھا۔ کہتے تھے کہ سب ان کے لیے حقیقی نعمت تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ گاؤں میں ان کا ایک دوست تھا جو احمدی تھا۔ جو یہ ہائی اسکول میں پڑھتے تھے تب ان کے اس دوست سے جماعت کے بارے میں ان کو پتہ چلا۔ موصوف نے جماعت چلی دو اور چیریبون میں بیعت کی۔ جب ان کے والد صاحب کو ان کی بیعت کا پتہ چلا تو انہیں بہت غصہ آیا اور گھر سے نکال دیا، کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا بیٹا گمراہ ہو گیا۔ بہرحال گھر کا دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا تھا ان کے لیے، باہر ان کو سونا پڑتا تھا۔ کچھ دیر اسی طرح چلتا رہا، پھر کچھ معاف بھی کر دیا، گھر آنے بھی لگ گئے۔ بہرحال 1997 میں لوکل جماعت کے عہدیداران نے ان کو جامعہ جانے کی تجویز دی، کیونکہ ان کے نزدیک وہ مبلغ بننے کے قابل تھے۔ ان کو جوانی سے ہی تبلیغ کا شوق تھا۔ تو بہرحال انہوں نے جامعہ میں داخلہ لیا اور 2002 میں جامعہ سے فارغ ہوئے۔ ان کی پہلی تقرری جماعت جینے پونتوا میں ہوئی۔ کیونکہ ان کو تبلیغ کا شوق تھا، اس لیے داعیان کے ساتھ تبلیغ کے لیے گاؤں گاؤں جاتے تھے۔ اللہ کے فضل سے گاؤں میں سینکڑوں بیعتیں کروانے کی بھی توفیق پائی۔ اور جب مشن ہاؤس کی تعمیر شروع ہوئی تو آپ خود بھی کام کرتے تھے۔ اس وقت جماعت میں کوئی مشن ہاؤس نہیں تھا اس جگہ پہ۔ ان کی بیوی کہتی ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم بہت ہی سادہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ اتنا سادہ تھا اور گھر میں سامان بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ گھر کا سامان کل کیا تھا کہ صرف ایک کمبل تھا، ایک تکیہ تھا، ایک چٹائی تھی جس پہ سو جاتے تھے، اور کھانا پکانے کے لیے جو برتن تھا اسی سے کام چلاتے تھے۔ ہر کام اسی سے کھانا پکاتے تھے، اسی میں پانی وغیرہ رکھتے تھے۔ ایک دن کہتی ہیں کہ رئیس التبلیغ سیوطی عزیز صاحب اور صوبائی مبلغ سیف العیون صاحب ہمارے گھر آئے۔ گھر کی حالت دیکھ کر حیران ہو گئے دونوں۔ تو بہرحال اس کے بعد جماعت جینے پونتوا نے مشن ہاؤس بنانے کے لیے مرکز سے درخواست کی اور وہاں مشن ہاؤس کی تعمیر بھی ہو گئی۔ اس کے بعد مسجد بھی وہاں بن گئی۔ پہلے ہی لوگ ایک مشترکہ مسجد تھی مسلمانوں کی، وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر مخالفت کی وجہ سے وہاں نماز پڑھنی بند ہو گئی، پھر ایک گھر میں نماز پڑھتے تھے۔ اور مسجد میں بنانے میں بھی بہت سی رکاوٹیں تھیں۔ مسجد بنانا چاہتے تھے، مستریوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ گاؤں کا جو سردار تھا اس نے بھی دھمکی دی کہ نہیں بننے دوں گا۔ بہرحال ان تمام رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور بڑے مضبوط ارادے کے ساتھ سے مسجد کی تعمیر کرواتے رہے۔ اور مزدور وغیرہ اگر نہیں آتے تھے تو خدام اطفال سے کار عمل کرتے، بلکہ غیر احمدی بچے بھی شامل ہو جاتے تھے جن سے اچھا تعلق تھا وہ کار عمل میں، اور یوں یہ مسجد بن گئی۔ جکارتا میں یہ کہتی ہیں جب وہاں ان کی مسجد تقرری ہوئی بہت زیادہ مخالفت تھی وہاں بھی، لیکن وہاں سیلاب آیا تو جو غیر احمدی تھے وہی مخالف وہ پناہ لینے کے لیے ہماری مسجد میں آنے لگے، اور 2 سال لگاتار کہتے ہیں سیلاب آتا رہا اور ہماری مسجد میں پناہ لیتے رہے یہ لوگ۔ ایک طرف مخالفت کرتے رہے لیکن پھر پناہ لینے کے لیے آتے رہے، پھر کچھ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ان کے کارناموں میں سے ایک نمایاں کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے انڈونیشیا میں ریڈیو اور انٹرنیٹ کے ذریعے جماعت کا پیغام اور خلیفہ وقت کے خطبات کا ترجمہ براہ راست پیش کرنے کا انتظام کروایا۔ اس وقت یہاں یوٹیوب کے ذریعے خطبہ کا لائیو ترجمہ بھی شروع نہیں ہوا تھا۔
تو بہرحال بڑی محنت انہوں نے کی ساری زندگی، اور ایک مثالی مبلغ کے سلسلہ تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 5 بچے شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کی بچوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے صاحبزادہ فرحان لطیف صاحب شکاگو امریکہ کا، جو کچھ عرصہ ہوا ان کی وفات ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم صدر صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کے پڑپوتے تھے۔ مرحوم شکاگو جماعت کے فعال رکن تھے، ہمہ وقت مدد اور خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ اور سلام کرنے پہل آپ کا نمایاں وصف تھا۔ مسجد میں کوئی بھی بڑا چھوٹا کام ہوتا ہے اس کے لیے فوراً لبیک کہتے اور خدمت کے لیے ہمیشہ صف اول میں ہوتے تھے۔ شکاگو جماعت میں آڈیٹر کے فرائض بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے۔ مرحوم موسی تھے۔ پسماندگان میں 3 چھوٹے بچے اور بوڑھے والدین شامل ہیں۔ ان کی وفات کے وقت عمر 45 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ بچوں کو بھی جماعت سے ہمیشہ وابستہ رکھے۔ اگلا ذکر ہے ملک مبشر احمد صاحب لاہور کا، جو 21 نومبر، کافی عرصہ ہوا ہے وفات ہو گئی تھی، ان کا جنازہ نہیں ادا کیا گیا تھا۔ ان کے بیٹے نے لکھا تھا کہ ان کا جنازہ پڑھ دیا جائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی اور مفسر قرآن حضرت مولانا غلام فرید صاحب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ یہ داؤد خیل ضلع میاں والی میں امیر جماعت کے علاوہ حیدرآباد میں مختلف جماعتی عہدوں پر خدمت کی توفیق پائی۔ قرآن کریم کی ڈکشنری کی تکمیل میں بھی ان کو کام کا موقع ملا۔ تو خلیفہ منصور رابع کے ارشاد کی تعمیل میں ان کے والد صاحب مولانا غلام فرید صاحب کی وفات کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر اس کو انہوں نے ترتیب دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے۔ ان سب کو جیسا کہ میں نے کہا نماز جنازہ نماز جمعہ کے بعد ادا کروں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر